اور فرشتوں کا سجدہ. اب پھر یہاں اور سوال آ رہے ہیں، فرشتوں کے سجدے کی بھی ہم بات کریں تو اتنی بات آ رہی ہے کہ سمجھ میں کہ بھی فرشتوں سے یہ کہا کہ جیسے آدم کہیں اب تمہیں ویسے کرنا ہے، جیسے آدم چاہیں. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کے حکم پر چلتے رہتے ہیں نا. اب یہ آدم جیسے کہیں ویسے کرنا، اور اس کے آگے اور پھر سوال اٹھتے ہیں، ابلیس نے نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. قرآن شریف میں یہ جتنی جگہوں پر کئی جگہ آئی ہے یہ بات ایسے ہی آئی ہے. فرشتوں سے کہا اللہ نے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ہم یہ سمجھ لیتے، ہمیں غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، بات کو بگڑ گیا. لیکن قرآن نے اسے بھی واضح کر دیا، یہ سورہ کہف میں ہے، سورہ نمبر 18 میں، کہ وہ جنوں میں سے تھا. ایک بات تو اس سے پہلے یہ واضح ہوتی ہے، اسے سمجھ لے کہ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کے اندر ملائکہ میں یا فرشتے جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں، ان کے مزاج میں نورانیت ہے، ان کی تخلیق، ان کی کریشن میں بھی نورانیت ہے. ابلیس بھی اس فہرست میں شامل تھا جسے ہم ملائکہ کہیں. پہلے جیسے آپ کو سمجھایا، بہت سے لوگوں کو آپ کو وہ موضوع معلوم ہوگا، میں صرف مثال میں دے رہا ہوں، سب کے نہیں آئے گا سمجھ میں، کہ جیسے وفات لفظ ہے اور موت، تو وفات زیادہ کمپریہنسو اور جامع لفظ ہے. وفات کا ایک پارٹ موت بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی وفات بھی ہو سکتی ہے جو موت نہیں ہو. وفات کا مطلب وڈرا کر لینا، لے لینا، کھینچ لینا، کھینچ کر واپس کر دیا جاتا ہے. موت سے واپسی نہیں ہوتی. ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہوتی وہ موت ہے. اس کے علاوہ بھی وفات ہوتی ہے جس سے واپسی ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ تم سب کو روز رات کو وفات دیتا ہے، تمہارے نفوس کو، تمہارے نفسوں کو وڈرا کرتا ہے، پھر واپس بھیج دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ وفات دیتا ہے دو طرح کی، جب تمہاری موت آتی ہے تب بھی وفات ہوتی ہے، اور جب موت نہیں آئی ہوتی اور تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو تب بھی وفات ہوتی ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے وفات. تو یہ وفات زیادہ کمپریہنسو، زیادہ جامع لفظ ہوا، جس کے دو حصے ہیں. ایک ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہوتی، اسے موت کہتے ہیں. ایسی وفات جس سے واپسی ہوتی ہے، روز رات میں ہوتا ہے، وہ بھی وفات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو موت نہیں آئی. ابھی ہر ایک کو موت آنی ہے ایک دن، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی ہوگی، اس لیے کہ موت آنی ابھی نہیں آئی، وفات ہوئی، ان کو وڈرا کر لیا، ان کے نفس کو لے لیا. ایسے ہی جیسے قرآن کی ایک ٹرمینالوجی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یا الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی یا جنہیں ہم نے کتاب دی. یہ کمپریہنسو ٹرمینالوجی ہے، جامع. اس میں کئی طرح کے گروپ ہیں. اس میں شامل ایک خاص گروپ ہے اہل کتاب، کہ وہ جو نبی کو بھی پہچانتے ہیں، کتاب تو ہے لیکن نبی کو بھی پہچانتے ہیں، یہ تو ہے اہل کتاب. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں آتیناہم الکتاب، جن کے پاس کتاب ہو یا کتاب دی گئی، کسی نہ کسی بگڑی شکل میں کتاب ہو لیکن نبی کو نہیں جانتے. تو یہ الذین اوتوا الکتاب یا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی یا جنہیں ہم نے کتاب دی، یہ زیادہ کمپریہنسو اور جامع لفظ ہے یہ، یا اصطلاح یا ٹرمینالوجی ہے. اس میں وہ بھی شامل ہے جو اہل کتاب ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہے جو اہل کتاب نہیں ہے لیکن کتاب ہے ان کے پاس، نبی کو نہیں جانتے، وہ بھی شامل ہے. یہ دونوں شامل ہیں. یعنی اہل کتاب کو ہم کہہ سکتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، تو وہ زیادہ کمپریہنسو ورڈ ہے. اور کچھ اور لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں جو نبی کو نہیں پہچانتے لیکن کتاب ہے ان کے پاس. تو ایسے ہی ملائکہ میں یہ شامل تھا، وہ مخلوقات بھی شامل تھیں. انویزیبل دونوں تھے، لیکن وہ بھی شامل تھیں کہ جن کی پیدائش نور سے ہوئی، وہ بھی شامل تھی مخلوقات جن کی پیدائش نار سے ہوئی، یا گرم مادے سے ہوئی، یا ہیٹ انرجی سے ہوئی، جن کے نفوس ہیٹ انرجی سے پیدا کیے گئے، جن کی باڈیز، اور وہ بھی جن کی باڈیز جو ہیں وہ لائٹ انرجی سے کریٹ کی گئی. یہ دونوں شامل تھے ملائکہ میں. ابلیس ان کا یہ پہلا، جیسے آدم وہاں ایک ہی انسان ہے، ایسے ابلیس وہاں پر ابھی ایک ہی نمائندہ ہے اس نسل کا جو آئے گی آگے. اس کو پہلے پیدا کیا، یہ بھی قرآن نے دوسرے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کر دیا تھا انسان کو لانے سے پہلے. تو جیسے آدم اکیلے، اس نسل کا بھی اکیلا ہے. اور یہ جو جگہ بھی ہے کائنات کی اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم.
ہم یہ کہیں 7ویں آسمان پہ فلاں آسمان پر، یہ سب بات یہ ہمیں نہیں معلوم. ایک لفظ ایسی آ جاتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں، اس کا کوئی خاص مفہوم نہیں. ملأ اعلیٰ کون سی جگہ ہے؟ ملأ اعلیٰ یعنی اوپر کہیں کسی جگہ، اللہ جانتا ہے. جہاں یہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ سے حکم لیتے ہیں، اللہ سے احکامات لیتے ہیں، اس جگہ بھی حضرت آدم بھی ہیں کریٹ کیے جانے کے بعد، پیدائش کے بعد، اور اس جگہ ابلیس بھی موجود ہے. اور ابلیس کا شمار اس میں ہو رہا ہے. ان کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، باڈی کو ان کی مٹی کا مفہوم بھی سمجھ لیا، آگے آئے گا تو زیادہ تفصیل سے ہم لیں گے جب جن جن موقعوں پہ آئے گا پیدائش کے مراحل. مٹی کا مطلب ہے ارتھ کے ایلیمنٹ سے، زمین کے عناصر سے. مٹی میں کاربن ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، ایلومینیم ہوتا ہے، بہت سے اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ انسان کی باڈی میں ہیں، اس میں سے بہت سے. یہ ایسا کلام ہے اللہ کا کہ ہر دور میں ہر ایک کی سمجھ میں آئے. یہ ایلیمنٹس یا عناصر سمجھ میں نہیں آتے اس سے پہلے کے دور میں جب انسان نے اسے معلوم کیا یا دریافت کیا. تو الفاظ ایسے استعمال کیے کہ اس دور کے لوگ اپنے حساب سے جو بھی مطلب چاہے سمجھ لیں. آپ کو آج کے دور میں سمجھنا چاہیے مطلب کیا ہے. اور فرشتوں کی باڈی جو ہے وہ لائٹ انرجی سے کریٹ کی گئی باڈیز، جسم جیسے ہمارا جسم زمین کے ایلیمنٹس سے بنایا گیا، زمین کے عناصر سے. وہ مادی نہیں ہے، فزیکل، وہ بھوتک شریر نہیں ہے فرشتوں کے، اس لیے انسان کو نظر نہیں آتا. انسان کو انرجیز نظر نہیں آتی، قوتیں. اور پھر اس سے ہمیں اور بہت سی چیزیں اشارے ملتے ہیں، معلوم ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں. ان کی عام فرشتوں کی رفتار کیا ہے جو لائٹ کی ہے، جو عام جو لائٹ کی ویلوسٹی یا رفتار ہے. پھر جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، قرآن نے کہا نار سے یا شعلے سے. ابھی تک کہ ہمارے جو سائنٹیفک انالیسس ہے یا تجزیہ ہے یا کیٹیگرائز کیا آگ کو، نہ تو بڑا اس کے اوپر کنفیوژن بھی ہے اور اس کے اوپر بہت اختلاف بھی ہے. آگ کو ہم مادہ کہیں یا قوت کہیں، انرجی کہیں یا میٹر کہیں. بعض انرجی مانتے، بعض میٹر، بعض کہتے ہیں نہ انرجی ہے نہ میٹر، اس کے بیچ کی چیز ہے آگ. جو ہے آگ کا شعلہ، اسے میٹر بھی نہیں کہہ سکتے اور اسے انرجی بھی نہیں کہہ سکتے. اس سے پیدا کیا جب میٹر بھی نہیں کہہ سکتے، نظر وہ بھی نہیں آتے، انویزیبل بینگ ہے. لیکن ان کے مقابلے میں یہ میٹر سے یا مادے سے زیادہ قریب ہے، مادیت سے، میٹیریلزم کے، بھوتکتا کے، جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں. ملائکہ میں وہ بھی شامل تھے. ایک سب نے سجدہ کیا، سب کو سجدہ کے حکم ہوا تھا تو ابلیس کو بھی ہوا تھا، وہ ان میں شامل تھا. یہ سب باتیں فضول ہیں جو بالکل مہمل، طرح طرح کی کہانی افسانے جو ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا. سنا ہوگا یہ آپ نے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ اصطلاح سنی ہوگی. فرشتوں کا استاد تھا. فرشتوں کا ایک استاد بنا کر بٹھایا ہوا ہے. فرشتوں کے استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جس فرشتے کو جتنا علم دے رکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس کو اب ایک ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کتاب وہ روزانہ پڑھانے کے لیے ایک آتا ہے، اور وہ ابلیس ہے. یہ سب کہانیاں ہیں اور جگہ جگہ اس کے اندر بھی داخل ہو گئی ہیں، بہت سی روایات میں داخل ہو گئی، بہت سی جگہ آپ کی ان کتابوں میں جو انبیاء کے قصے ہیں اس میں شامل ہو گئی. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جنہیں اللہ نے جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا سکھا کر پیدا کیا ہے، اور ان کی ٹیچنگ نہیں چل رہی ہے روز. اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے، اس سے کم وہ نہیں جانتے. ان کے کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ٹیچر بٹھانے کی ضرورت نہیں کہ صاحب یہ ان کا استاد ہے، یہ پڑھانے آتا ہے. یہ سب فضول کہانیاں ہیں. یہ بھی تھا ان میں سے، جیسے آدم کو پیدا کیا تھا، قرآن نے کہا کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، جنوں کی نسل کا سب سے پہلا اور انسانوں کی نسل کا سب سے پہلا ان کو وجود دیا گیا تھا، اس کا شمار ملائکہ میں رکھا گیا تھا. اس لیے کہ وہ مخلوق ہے جو ابھی بھوتک نہیں ہے، یہ ارتھ کے ایلیمنٹ سے نہیں پیدا کی گئی، انسان اور تقریباً فرشتوں کے درمیان کی ہے، مادی اس کے جسم کے اعتبار سے. تو ابلیس نے سر جھکانے سے انکار کیا. سجدے کا مفہوم آپ کو بتا چکا میں کہ یہ نماز کے سجدے کو نہیں کہتے. نماز میں سجدہ ایسا ہوتا ہے، سجدہ اطاعت قبول کر لینا پورے طریقے سے، جیسا یہ کہے اس کے احکامات کو، اس کے قانون، اس کے لاز کو ماننا. تو یہ کہا گیا تھا کہ انسان، یہ تو اطلاع پہلے دے دی گئی تھی، یہ شروع کی آیات میں آ گیا اس رکوع کی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے زمین میں ایک بھیجنا ہے، بعد کو ایک مخلوق، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں زمین میں رہتے ہوئے اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، فرشتوں سے کہا تمہیں کوآپریٹ کرنا ہوگا.
ابھی یہ اس مخلوق کو بھیجنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق جسے چوائس ملے گی، ایک اختیار ملے گا، نافرمانی بھی کر سکے گا، فرشتے نہیں کرتے. تو وہ اگر کہیں تباہی کے لیے کچھ چیزوں کو مختلف کائنات کے استعمال کرنا چاہے تو میں کوآپریٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے نا، کائنات کے جن کے ذریعے اللہ کا سارا کنٹرول ہے. تو فرشتے ملائکہ وہ قوتیں ہیں، کہیں پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہیں دریاؤں کا فرشتہ ہے، کہیں الگ الگ کاموں پہ الگ الگ، کہیں خوراک کا روزی کا فرشتہ. انسان جو کرنا چاہے گا اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالو گے. وہ تباہی کے لیے کرنا چاہے تب بھی تم رکاوٹ نہیں ڈالو گے، وہ اگر تعمیر کے لیے کرنا چاہے تب بھی تم کوآپریٹ کرو گے. وہ جو کچھ کرنا چاہے تو اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں وہ قوتیں، تو وہ کائنات کی قوتیں اس کا ساتھ دیں گی. یہ سرنڈر کو سجدہ کہتے ہیں، یہ سجدہ تھا. ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. دیکھیے وہاں یہ سوال ہے نا کہ یہ کہا تھا اس کے اندر حکموں سے بھی ہوا تھا. قرآن نے کہا ہے دوسری جگہوں پہ، سورہ اعراف میں یہ واقعہ، سورہ اعراف میں بیان ہوا، یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا، بہت سی اور صورتوں میں بیان ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس سے پوچھا کہ جب تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو یہ حکم فرشتوں کو تھا، ملائکہ میں، تو ملائکہ میں یہ بھی شامل ہے. اس نے منع کیا، ابلیس نے منع کیا تو ان میں شامل تھا وہ. یہ جب اس نے منع کیا تو کہا جب میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں کیا؟ یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، موجود تھا وہ. یہ دوسری جگہ ہے سورہ صاد میں. قال یا ابلیس، کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے روکا؟ میں نے، یہ اس کی ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی عربی کا ایک محاورہ ہے، خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے اپنے بنایا، کا مطلب اپنی بھرپور قدرت سے بنایا، اپنی بھرپور قدرت سے جسے میں نے بنایا. تجھے کس چیز نے روکا کہ انہیں سجدہ نہیں کرے؟ یا کہا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں کیا، یا کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ نہیں کرے؟ یعنی اس کی سجدہ نہیں کرے کہ اس کے آگے اس کی اطاعت نہیں قبول کرے. اب اس نے اپنے جواب دیے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے اس رکوع میں، آگے اپنے موقع پر تشریح آئے گی اس کی دوسری اور صورتوں میں جب آئے گی بات. تو ہم آگے چل رہے ہیں اسی میں. اب ابلیس کو بھی سمجھ لیجئے،